زکوٰۃ اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کی بہتری کی ضمانت ہے. سارے لوگ امیر ہو جائیں، سارے غریب ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. کچھ غریب کچھ امیر، تاکہ نظم زندگی چلتا رہے. لیکن نظام زکوٰۃ اگر اچھی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر غربت امارت تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا، اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا امی میرا جوس پینتے بڑا دل کرتا ہے، لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا. اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے، لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے، دولت عثمان کی ترغیب دی گئی. 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا اور رزق بھی حلال ہو مشروع ہے. پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا، تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. دوسری نیت اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت. تیسری نیت معاشرے کے اپاہج، کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کی مدد کرنے کی نیت. ان 3 نیتوں سے حلال کمایا تو شریعت میں محمود ہے، اور سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن نیتیں یہ 3 ہوں اور رزق بھی حلال ہو. اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے، ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں، تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اچھا رزق بالکل حلال ہے لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ایک یہ بھی آگئی میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں، میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں، میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو، تو یہ مقاصد اگر آگے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا. بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں. 67 سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک سیلاب تباہیاں مچاتا ہے. یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھی. سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں 50-50 فٹ گہرے جو ہیں وہ دریا ہیں، اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں. تو یہاں دریا زمین کے برابر کیوں ہیں؟ ان کو بھی گہرا ہونا چاہیے تھا، اور کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. وہ ماں جس نے پائی پائی جوڑ کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے، جب پانی کا ریلا بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے. ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا، تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا تھا جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا، اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی، میری بڑی لاڈلی بیٹی تھی، بہت کچھ اس نے کہا، اور پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے، اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیاں. جب وہ ڈور ڈنگر
جو 5-5 سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑھے باپ کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے، جب پانی میں بہ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ سکھیے دیگل سکھیا سن کے اتنا خوش نہ ہوندا، دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر ہوندا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیا ہی جان سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو اربوں روپے پڑے ہیں اس سے جو ہے وہ بند باندھے جائیں، اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائے، اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو۔ آفتیں تو آتی ہیں، تمام ممالک میں آتی ہیں، لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے۔ یہ ہماری ناحکمتی کا نتیجہ ہے۔ پھر اشک شوئی کے لیے ہم جو ہے وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وعدوں تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقائد ہیں جو ہمیں ازبر بھی ہونے چاہیے، اور وہ صرف دلائل کی حد تک نہیں بلکہ وہ روح تک اترے ہوئے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ رازق ہے، ہم سب کا خالق ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عقائد جب ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عقیدے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہیں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو حرکات و سکنات مرتب ہو جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو حرکات منظم ہو جاتی ہیں، تو جب مالک دیکھ رہا ہے تو پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں اس عقیدے نے روشنی دی جب بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا نے کہا ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے، 7 دروازے بھی بند کر دیے اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور جناب یوسف کو دعوت گناہ دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے بت سے بھی شرم کرتی ہو اور اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی نگاہیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں تو پھر کس طرح ہم جرم کر سکتے ہیں؟ زندگی خود بخود مرتب اور منظم ہو جاتی ہے جب یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم نے ایک دن آغوش موت میں جانا ہے، اور قبر میں برزخی زندگی ہے، اور اس میں عذاب بھی ہے، اور بصورت دیگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی تو اچھے اعمال کا صلہ ثواب بھی ہے۔ اسی طرح یوم حشر ہے، میزان ہے، اعمال تولے جانے ہیں، اور اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی ڈوبا ہوگا پسینے میں، اور وہ پسینہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اس کا ایک قطرہ اب اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، گرم اتنا کہ ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ تو اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ پھر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ تو یہ عقیدہ جب ہوگا تو پھر کس طرح ہماری زندگی غیر منظم ہو سکتی ہے؟ جب اذان پکاری جائے گی تو قدم خود بخود اٹھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں عقائد کی پختگی حاصل کر کے پھر اعمال کی طرف بڑھنا ہوگا۔ قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں
اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔